السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ میرے لیے آج یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد کی جانے والی اس مجلس میں آپ کی دعوت پر یہاں پر کچھ ذکر اور تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کرنے کے لیے موجود ہوں۔ آپ کی دعوت دینے کا بہت شکریہ۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چنے ہوئے، جو پوری کائنات کا بادشاہ، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے جنت اور دوزخ بنائی، جس نے انسانوں کے لیے حساب کا دن بنایا، اس رب نے انسانوں کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کے قلب مبارک پر قرآن مجید جیسی کتاب نازل کی کہ جس میں 1400 سال سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس کے ایک ایک لفظ کے اندر ہدایت ہے، انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور انسانوں کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے بہترین اسباب موجود ہیں۔ ایک طرف ربیع الاول کے مہینے میں جہاں دنیا بھر میں مسلمان خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف ہم میں سے ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہے، افسردہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم سب کو اس بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ جس ہستی کا تذکرہ آسمانوں پر ہو، جس ہستی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہو، رب کائنات نے جس کی محبت کا ذکر کیا ہو، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاہدا مبشرا ونذیرا بنا کر بھیجا ہو، وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا بنا کر بھیجا ہو، جو ہم سب کے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہو۔ اگر کوئی بھی اس کا مذاق اڑائے، کوئی بھی اس کو برا بھلا کہے، کوئی کسی بھی طرح اس کی توہین کرنا چاہے تو ان کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ نے دور سے دیکھا کہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے۔ تو اس پر ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھے ارادے سے نہیں آئی، آج یہ کچھ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے سورت اللہ اتر چکی تھی اور اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم سب سورت اللہ پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں، ام جمیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، یہ واحد کپل ہے جو ایز اے کپل ایک سورت کے اندر مینشن ہوا ہے کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی مذمت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ بہرحال جب وہ قریب آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آتے، تو ابو بکر سے پوچھتی ہے
کہ مزمم کہاں ہے؟ مزمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ میں مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ محمد کا تو معنی ہی ہے تعریف کیا گیا کہ جس کی تعریف ثابت ہے، تو جب تعریف ثابت ہے تو کوئی بھی آپ کو کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج دنیا میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کی شان پر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کا وبال ہم پر ہے کہ آج ہم کمزور ہیں۔ اور ہم کیوں کمزور ہیں؟ کہ ہمارے اندر اخلاق محمدی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بھی شاعر اور مجنون اور بہت کچھ کہا گیا تھا، لیکن آپ نے ان سب باتوں کا جواب کتنے خوبصورت طریقے سے اور کتنے عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش کیا۔ آج ہم سب کو اپنے اخلاق بہترین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص تعریف قرآن مجید میں کی گئی وہ آپ کے اخلاق کے حوالے سے ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اخلاق کا لفظ خلق سے نکلا ہے، خلق کا مطلب ہوتا ہے عادت، یعنی آپ کی جو ہیبٹس ہیں، آپ کی جو عادات ہیں وہ بہترین ہیں۔ اور عادت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، یعنی وہ مصنوعی طور پر آرٹیفیشلی اپنے اوپر طاری نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکراتے تھے تو وہ ہر ایک کے لیے مسکراتے تھے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری مسکراہٹ کس کے لیے ہوتی، کیا صرف اس کے لیے جس سے ہمارا کوئی مطلب، جس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو، جو ہم سے کسی اعتبار سے بڑا ہو، یا ہماری مسکراہٹ ہمارے سرونٹس کے لیے بھی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے، اور ان سب لوگوں کے لیے جو ہم سے کمزور ہوں، جو ہم سے درجے میں کم ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک آپ نے مجھے کسی بات پہ اف نہیں کی، کسی بات پہ یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یعنی اگر وہ کوئی کام نہیں بھی کرتے تھے تو آپ مجھ سے کبھی پوچھتے بھی نہیں تھے کہ کیوں نہیں کیا، یعنی ڈانٹتے نہیں تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اور اگر کوئی کام آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہوتا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا۔ یعنی آپ کے اخلاق کا اندازہ لگائیے، اور کسی کے بھی اخلاق کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، کیسا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ آج ہم سب اپنے اپنے اخلاق کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سروٹس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کو ہم ایک کرائٹیریا کے طور پر لے سکتے ہیں کہ ہماری ٹون کیسی ہوتی ہے، ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا طریقہ اصلاح کا کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے، اور آپ کا یہ مسکرانا، آپ کی یہ نرمی، آپ کی مہربانی صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں تھی، غیروں کے ساتھ بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے خزانے لوٹائے، طرح طرح کے جنگی قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے، لیکن بارہا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی معاوضے کے بغیر چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنی جان کے دشمنوں کو جس طرح معاف کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، یعنی کہیں اور کسی بھی قسم کے لوگوں میں، مسلمانوں میں اور غیر مسلم کے اندر معاف کرنے کی ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم سے کسی سے ہمارے شان میں کوئی گستاخی ہو جائے یا کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کرتے، خواہ وہ ہمارے قریبی بہن بھائی کیوں نہ ہو، عام خاندانوں کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بہن بھائی ایک دوسرے کو رشتے کا انکار کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ خود نہیں کرتے، بچے نہیں مان رہے ہوتے، تو تعلقات کس نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ کہاں وہ جس کی ہم امت ہیں، کہاں وہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کہاں وہ جن کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور کہاں ہم کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارے رویے بالکل ہی اپوزٹ ہو گئے، خون کے
رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں صرف اس بنا پر کہ بات نہیں مانی گئی، یا مرضی کی بات نہیں کی گئی، یا مرضی کا جہیز نہیں دیا گیا، یا اس طریقے پر نہیں پوچھا گیا جیسا ایکسپیکٹڈ تھا، کوئی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ٹوٹ گئی، یا پھر چھوٹی سی بات پر جس کا دوسرے کے دل میں کوئی ایسا خیال بھی نہیں تھا اس پر ہرٹ ہو گئے. ہمیں ان ساری باتوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بریک بننے کی ضرورت ہے، ہمیں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نبی جن سے ہم محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ وہ دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، بڑی بڑی غلطیوں پر معاف کر دیا کرتے تھے. صفوان بن امیہ جو آپ کا دشمن تھا، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر کامیابی حاصل کی تو وہ آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس ڈھیروں مال غنیمت تھا. وہ جب آپ کے پاس مسلمان ہو کر آیا تو دیکھتا ہے کہ بے شمار بکریاں اور اونٹ اور گائے، کیونکہ اس دور کی مال و دولت یہی چیز تھی. تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی، اتنا زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا ہے. تو آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اچھا جاؤ تم لے جاؤ. اور وہ بھری ہوئی وادی بکریوں کی اس کو تحفے میں دے دیتے ہیں. وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ واپس جا کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ جب دیتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں کہ انہیں کسی فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہوتا، انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرے پاس کیا رہے گا. آج آپ دیکھیے جب ہم خرچ کرنے لگتے ہیں تو پہلے سوچتے میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، فلاں کام کے لیے کتنا ہوگا، فلاں کے لیے کتنا ہوگا. اگر آج ہمارے پاس کوئی مجبور بے کس بے سہارا شخص آ جائے، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے فیس ہی مانگنے کے لیے آ جائے، تو ہم سوچیں گے کہ میرے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے. حالانکہ اپنے بچے کی صرف اخراجات نہیں ہوتے، ہم اس کے عیش و عشرت کے لیے بھی مال جمع کر لیتے ہیں. لیکن دوسرے کا بچہ ذہین ترین ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس فیس نہیں تو پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے. آج ہماری جوان نسل کے اندر فرسٹریشن کیوں ہے؟ آج بہت دفعہ چوری ڈاکے کی وجوہات یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کے پاس نہیں ان کا سہارا بننے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار نہیں کہ جو اپنی ضروریات پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے. آپ نے جو لوگ تیار کیے تھے ان کے اندر انتہا درجے کا ایثار تھا. ان کا اخلاق کیا تھا کہ ان کے اندر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کی عادت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بار مہمان آئے، آپ کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا. آپ نے متعدد جگہوں سے پوچھا کہ کیا اس مہمان کو کوئی اور لے جا سکتا ہے. پتہ چلا کہ کسی کے پاس بھی کچھ ہے نہیں گھر میں کھلانے کے لیے. تو اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں، شاید ان کا نام ابو سالبہ ہے، کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. جب وہ اپنے گھر لے کر پہنچتے تو گھر میں بس اتنا کھانا ہے کہ جس سے خود کھا سکتے ہیں، ان کے بچے کھا سکتے ہیں، مہمان کھا سکتے ہیں. تو وہ چراغ بجھا دیتے ہیں اور مہمان کے پاس بیٹھ کر سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ خود بھی کھا رہے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں، لیکن مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ مہمان جو ان کا نہیں ہے، وہ مہمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عزت تھی، ایسی محبت تھی کہ وہ صرف آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کے نام پر جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے مہمانوں سے محبت کرنے والے تھے اور ان کے لیے بھوک کاٹنے والے تھے. یہ تھا ان کا اخلاق، یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے لوگ کہ جو ہر موقع پر آپ کو ترجیح دیتے تھے اپنی ذات پر. آج ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دکھ درد کو، اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو کیا اپنی پریشانی سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مومن ایک جسم کی طرح، جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا دوسروں کی تکلیف آج ہمیں بھی اسی طرح تکلیف دیتی ہے؟ دوسروں کے دکھ کیا ہمیں دکھی کرتے ہیں؟ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم آج اس مقام پر کیوں ہیں. کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ وہ زمانے میں معزز سے انہیں عزت ملی تھی کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر وہ اخلاق کیوں نہیں، ہمارے اندر وہ ایمان کیوں نہیں، وہ یقین کیوں نہیں، وہ خوبصورت معاملے کیوں نہیں، وہ دنیا میں ہماری عزت کیوں نہیں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم پیچھے کیوں ہیں؟
اس لیے کہ تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی کتاب بے مثال معجزے یعنی قرآن مجید کو چھوڑ دیا. ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ پڑھا لیکن قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا. وہ راز جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس کی وجہ سے وہ گلربان، وہ شتربان جو اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے تھے، ان کو دیکھ کر بڑی بڑی سلطنتوں کے مالکوں کے دل حیرت میں آ گئے، وہ ان سے ڈر گئے. آج ہمارا روح کیوں نکل گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دوسروں کے لیے ترجمان بن جائے گی. لوگ اس کی طرف اس طرح چڑھ دوڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، یعنی آج کی نسبت کہیں زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا اور اس کی بنیادی وجہ دنیا سے محبت اور مال سے نفرت ہوگی. آج ہماری سب سے بڑی مشکل دنیا سے محبت ہے اور اسی محبت کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور آخرت کی تیاری میں بھول جاتے ہیں. دنیا کی محبت میں ہم اپنے خون کے رشتوں کو بعض اوقات کاٹ دیتے ہیں. دنیا کی محبت میں بعض اوقات ہم حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں. ہم اپنے اور پرائے کا فرق بھول جاتے ہیں. ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھیں. اس موقع پر ایک کتاب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، یعنی کہ آپ کے روزمرہ کے طریقے کیا تھے، آپ صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے تھے، آپ کے مختلف لوگوں کے ساتھ معاملات کیا تھے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اور اجنبیوں کے ساتھ، جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ، اور دن بھر آپ کی مصروفیات کیا ہوتی تھی. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، میں گزارش کروں گی کہ ہم میں سے ہر شخص اس کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کیا ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے صدقہ خیرات، ہمارا لین دین، ہمارے دل کا بڑا حصہ ان کاموں میں گزرتا ہے یا نہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے عقیدت ہے، ہم آپ کے پیروکار ہیں، لیکن ہمیں واقعی ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ جن کو دیکھ کر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے بلند ہو کہ یہ میری امت ہے، یہ ایسے اور ایسے کام کر کے آئے ہیں، ان میں بہترین اخلاق والے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے، دلوں کو روزہ رکھنے والے، پوری دنیا میں میرے پیغام کو پہنچانے والے لوگ ہیں، تاکہ آپ کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم سے کوئی شرمندگی نہ ہو. قیامت کے دن کہیں آپ ہم سے ناراض نہ ہو کہ میں تمہارے لیے کیا چھوڑ کر آیا تھا، اپنا عملی نمونہ بھی اور اپنی کتاب بھی، اور تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا اور صرف دنیا کے پیچھے لگ گئے. دنیا ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو دیکھیں تو یہ سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے. ہماری ایک ایوریج زندگی 60-70 سال ہو سکتی ہے جس میں انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اس سے زیادہ اگر جی بھی لے تو اس کا جینا کچھ زیادہ فائدے کا نہیں ہوتا، وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے. اس کے بعد انسان کی موت آتی، موت کے بعد قبر کی زندگی. قبر میں انسان 1000 سال جیتا ہے یا 1,00,000 سال، ہمیں نہیں معلوم کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. پھر اس کے بعد حشر کا دن ہے. حشر کا دن صحیح حدیث کے مطابق 50,000 سال کا ہے. وہ 50,000 سال وہاں پر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کا حساب کب شروع ہو، پھر حساب شروع ہوگا اور مختلف مراحل سے انہیں گزرنا ہوگا. اس کے بعد جنت یا جہنم ہے، اور جنت اور جہنم میں جب سب چلے جائیں گے تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی موت نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی، وہ زندگی جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں. اگر اس کا کمپیریزن ہم اس زندگی کے ساتھ کریں جس کو آج ہم گزار رہے ہیں تو وہ کتنی زندگی بنتی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں. قیامت کے دن انسان کہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم دنیا میں کتنا دن ٹھہر کر آئے؟ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال ہے؟ لوگ کہیں گے قالوا، سالوں کی بات نہیں کریں گے، کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. فاسأل العادین، گننے والے سے پوچھ لیجیے واقعی ہم اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اور ایک حقیقت ہے، اگر
آج ہم اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کو دنیا میں بھی سوچے تو وہ کیا ہے، ایک دن ایک دم سے گزر گئی. 1 سال آتا اور ایک جاتا ہے، ایک آتا اور ایک جاتا ہے، اور زندگی میلٹ ہوتی چلی جا رہی، فوت ہوتی چلی جا رہی، ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. ہم بچپن کی یادوں کو دیکھیں، جوانی کو دیکھیں اور اس عمر کو دیکھیں تو حیرت ہوتی کہ اتنی جلدی سب کچھ بیت گیا اور آئندہ کتنا باقی ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، اور جب وہ زندگی شروع ہوگی تو سارے حقائق سامنے آئیں گے اور اس وقت ہر انسان کو اس کا کیا کرایا سب کچھ بتا دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور ایک وقت تک کے لیے پیدا کیا. لہذا یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور کب کون چلا جائے گا؟ جب انسان چلا جاتا ہے چند دن لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد سب بھول بھلا جاتے ہیں. کسی کو بھی یاد نہیں رہتا کہ کون کہاں چلا گیا. ہمارے والدین، ہمارے عزیز پیارے بچے، دوست، رشتے داروں میں سے جو بھی چلے گئے، ہم نے ان کو کتنے دن یاد کیا اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں مشغول ہو گئے. کسی بھی قبرستان کے پاس سے گزر جائیے، مشہور سے مشہور انسان کی قبر وہاں موجود ہو تو نہیں پتہ چلتا کہ کون سی کس کی قبر ہے، کیونکہ کچھ عرصے بعد ان قبروں کو مینٹین کرنے والے بھی چلے جاتے ہیں. رات میں انٹرنیٹ میں دیکھ رہی تھی، اٹلی میں 1920 میں ایک شخص تھا، اس کی 2 سال کی بیٹی فوت ہو گئی تو وہ بہت اپسیٹ ہوا، بہت رویا دھویا، اور اس نے اس کو پرزرو کیا. وہ انٹرنیٹ پہ اس کی تصویر ہوگی، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس نے اس کو پرزرو کیا، اور اس وقت اگر اس تصویر کو دیکھیں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ سویا ہوا بچہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس نے اس لیے پرزرو کیا کہ وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس میں زندگی نہیں تھی لیکن اس نے اس کو بچا کے رکھا تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کر خوشی حاصل کرے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد اس کا اپنا انتقال ہو گیا. اب وہ بچی آج تک پرزروڈ ہے، لیکن پرزرو کرنے والا خود کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں، اس کی قبر کہاں ہے، وہ کہاں کھو گیا. اور اب یہ بچی کس کی بچی ہے، کون ہے اس کا؟ کوئی بھی نہیں. وہ سب لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ ہے. اسی طرح ایک اور لڑکی تھی ساؤتھ امریکہ میں، اس کی شادی کا دن تھا تو اسے ایک اسپائڈر نے کاٹ لیا، تو جس طرح وہ دلہن بنی ہوئی تھی اسی حالت میں بہت ہو گئی. تو اس پر بھی لوگ بہت افسردہ ہوئے، اس کو بھی اسی طرح ریزرو کیا گیا. اور اب وہ ایک دکان کے اندر مینیکیور کی شکل میں ایک دلہن کے ڈریس میں کھڑی ہے، اور اسی طرح اس کے ہاتھ میں یعنی ریئل ہیومن بینگ کو، جیسے ایجپشنز جو تھے وہ ممیز کو پرزرو کیا کرتے تھے، اسی طرح وہ لڑکی بھی. تو میں ان تصویروں کو دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ انسان چاہے مٹی کے اندر ہو چاہے مٹی کے باہر ہو، لیکن جب روح چلی جاتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہمارے والی وارث ہوتے ہیں تھوڑے دن کے لیے تو ہمیں یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہر شخص اپنی اپنی قبر میں الگ الگ، تنہا تنہا، ہر کوئی اپنی قبر میں الگ الگ. ہم سب کو بھی ان حقائق کا سامنا کرنا ہے. وہاں نہ کوئی بچہ ساتھ جائے گا، نہ ہسبینڈ ساتھ جائے گا، اور نہ کوئی اور. وہاں پر ہر شخص سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ دنیا میں کر کے کیا آیا. اس لیے ہم سب کو جو کرنا ہے اس کے لیے مینول دے دیا گیا ہے، قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی دے دی گئی ہے. اب فرض ہمارا بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مطالعہ کریں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. جہاں ہمارے بہت سے مشاغل ہیں، بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں، وہاں کچھ وقت، کچھ نہ کچھ حصہ اس تعلیم کے لیے بھی استعمال کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات سے اپنی زندگی کو بھی بہترین بنائیں. اب دیکھیے کہ ہم سب کا ایک ڈریم ہوتی ہے کہ ہماری لائف ایک کوالٹی لائف ہو، اور کوالٹی لائف سے ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھا گھر ہو، اچھا رہن سہن ہو، اچھا لباس ہو، اچھی خوراک ہو، اور ہم بہترین طریقے سے جیے. بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون. کہ جو بھی اچھے عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، حالانکہ وہ مومن ہو،
اس کے اندر ایمان ہو, ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں. ایسا نہیں کہ صرف آخرت ہی کے لیے اچھی زندگی. جو تمام دعاؤں کی سردار ہے دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں اچھا عطا فرما. یعنی مومن دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ حسنہ یا کوالٹی لائف کیا ہے؟ وہ کوالٹی لائف صرف اچھے لباس یا صرف اچھا گھر نہیں ہے. وہ کوالٹی لائف ایک پرسکون دل ہے کہ جس میں انسان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو وہ مطمئن ہو, وہ خوش ہو, وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو. اس کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ہمیں وہ وزڈم اور حکمت کے سنہری اصول سکھائے ہیں کہ جو اور کہیں ہمیں نہیں ملتے. آپ نے ہمیں بتایا کہ عجب امر المؤمن, مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کا معاملہ سارے کا سارا اس کے حق میں بھلائی. یعنی مومن ہمیشہ ہر حال میں بھلائی میں ہوتا ہے, خیر میں ہوتا ہے. مومن کو فائدہ ہی فائدہ ہے. ولیس ذلک لأحد, اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں. اور وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر, کہ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے, وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, وہ اس پر خوش ہوتا ہے, وہ اس کا ذکر دوسروں کے ساتھ کرتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج دنیا میں نعمتوں کو دیکھنے والے لوگ کم ہو گئے. ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس شخص کے اندر اچھائی کیا ہے, اس کے اندر خیر کیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اکثر لوگوں کو ملنے کے بعد, مثلا لوگ شادی اٹینڈ کرتے ہیں, پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں, پھر گھر جاتے ہیں تو کس قسم کے تبصرے ہوتے ہیں, کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اچھی باتیں کم, اور اس میں اگر کوئی تکلیف کی بات ہوتی ہے یا پسند نہیں آئی یا کسی کا لباس اچھا نہیں لگا یا کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگی تو اس کا تذکرہ زیادہ کریں. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص کے اندر ہم اچھا ڈھونڈ کر اس کی تعریف کریں, اس کا ذکر اس کے سامنے بھی کریں اور اس کی بات بھی کریں, اور لوگوں کے سامنے بھی اس کا اچھا پہلو رکھیں. لیکن ہم جب اس کے اپوزٹ عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً کسی ساری اچھائیوں کو پیچھے چھوڑ کے صرف اس کی کوئی ایک برائی پکڑ لیتے ہیں. پھر سامنے بھی بعض اوقات اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں, بعض اوقات ہنستے ہنستے اس پر بات مار دیتے ہیں, بعض اوقات اس کے پیچھے آنکھوں کے اشارے سے بات کر لیتے ہیں, یا پھر جب واپس جا رہے ہیں گاڑی میں شروع ہو جاتے ہیں, کبھی گھر پہنچ کر شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ دو رویے. ایک یہ کہ نعمت پا کر شکر گزار ہونا اور خوش رہنا. خوش تبھی ہوں گے نا جب اچھی چیزیں نظر آئیں گی, اچھی چیزیں دیکھیں گے تو دل کو سکون ہوگا, اور اگر تکلیف دہ کوئی چیز دیکھیں گے اس سے آنکھ بند کر لیں گے, اس کو اگنور کر دیں گے, اس کو معاف کر دیں گے. تو اب جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ اچھے حال میں رہتا ہے, خوش رہتا ہے. کیوں؟ جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, شکر گزار ہوتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے. تو ہم اگر اپنی زندگی میں اپریسیشن کی عادت ڈال لیں, اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن, اپنا کلام الحمدللہ سے شروع کیا ہے, اور الحمدللہ ایک بار کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر گزار ہونا اتنا پسند ہے کہ بندہ اگر ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اس پہ الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے پانی بنایا, تو نے ہمیں پلایا, مہیا کیا, اور ہمارے اندر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی, خوش ہوتا ہے اس کو پی کر اور الحمدللہ کہہ کر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا کہ جس نے اس پانی کو اپریشیٹ کیا. ہم سب سوچیں دن میں کتنی دفعہ پانی پی کر الحمدللہ کہتے ہیں, کتنی دفعہ کچھ کھا کر ہمیں یاد رہتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا, اس کا بنایا ہوا. اگر وہ چیز نہ پیدا کرتا, ہمیں اس کی پہچان نہ دیتا, ہم اسے استعمال نہ کر پاتے, تو ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ آزمائے گئے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو سب سے زیادہ امتحان میں ڈالتا ہے. پوری تاریخ میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے آپ پر ہوئے, آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں,
چھوٹی سی عمر میں آپ کی والدہ فوت ہو گئی، پھر جو دادا ان کو پال رہے تھے وہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر چچا کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے مال و متاع نہیں ہوتا، انتہائی غربت اور اسرت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر آپ کو جب نبوت ملتی ہے تو طرح طرح کی مشکلات آپ کے سامنے، آپ کے قریبی خون کے رشتے جو ہیں، جو عرب روایت کے بھی خلاف تھا، وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور مکہ میں آپ کا رہنا دوبر ہو جاتا ہے، آپ کو مکہ سے نکل کر مدینہ جانا پڑتا ہے، مدینہ میں طرح طرح کی جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آخری دم تک آپ مختلف طرح کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ مسکرانے والے اور سب سے زیادہ خوشحال انسان، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے والے تھے، آپ نعمتوں پر شکر گزار تھے، الحمدللہ کہنے والے تھے۔ ہمیں آج کے اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہوئے اگر صرف اتنا بھی یاد رہ جائے کہ الحمدللہ کہنا آپ کا طریقہ تھا، اور ہم اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً ہماری لائف ایک کوالٹی لائف ہو جائے گی، خواہ ہم کسی بھی حال میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوشی کے موقع پر نہیں، تکلیف کے موقع پر بھی الحمدللہ کہتے تھے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہر حال میں، یعنی ہم اللہ کے کسی فیصلے پر ناراض نہیں۔ یہ کس طرح؟ مثلا ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، اب وہ الحمدللہ ہے، ہاں وہ بھی الحمدللہ ہے، کیونکہ صرف گاڑی گئی ہے، جان نہیں گئی، گاڑی نہیں ہے، جان نہیں گئی، اللہ نے جان رکھ لی ہے، اس سے بڑی چیز بھی پیش آ سکتی تھی۔ پھر اسی طرح اگر چوٹیں بھی لگ جائیں تو بھی الحمدللہ کرے، کیونکہ بعض اوقات انسان جب چوٹ کوئی کھاتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حال میں بھی ہمیں الحمدللہ سکھایا، تب آپ دیکھیے کہ انسان جب تکلیف اٹھاتا ہے تو اسے اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں۔ عام طور پر ہم اپنی زندگی کی دوڑ میں بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس کو تکلیف پہنچائی، ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس کس کو دکھ دیا، یا ہم نے کس کا حق مانا، یا ہم کہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض بھولے ہوئے، ہم نے کہاں نماز میں صحیح پابندی نہیں کی، یا نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، یا ہم نے کتنے عرصے سے زکوٰۃ نہیں دی، یا ہم نے حج نہیں کیا جو ہمارے اوپر فریضہ تھا۔ یعنی انسان اس وقت جب سب کچھ اس سے چھٹ جاتا ہے اور تکلیف میں پڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، اپنے فرائض میں غفلت یاد آتی ہے، اور توبہ کا موقع ملتا ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے خوشی کا اور سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز مومن کا حال، جیسے حدیث میں آ رہا ہے کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یعنی وہ بے چینی کا اظہار نہیں کرتا، وہ واویلا نہیں کرتا، وہ چیختا چلاتا نہیں، وہ دوسروں کو پریشان نہیں کرتا، وہ اپنی زبان سے برے لفظ نہیں نکالتا، وہ اپنی قسمت کو نہیں کوستا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی تکلیف میں ڈالا ہے تو مجھ سے پیارے لوگوں کو بھی اس نے مختلف طرح سے آزمایا ہے۔ حضرت یوسف کی آزمائش کو آپ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کو دیکھیے، کس طرح کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو آزمایا نہ گیا ہو، جس کا امتحان نہ لیا گیا ہو، جس پر کوئی پریشانی اور دکھ نہ آیا ہو، لیکن ان سب نے، وہ ہم سب کے لیے رول ماڈلز ہیں، ان سب نے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے وقت میں کیا کیا۔ لہٰذا اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہماری لائف کوالٹی لائف ہو تو اس کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، آپ کا اخلاق اپنانا ہوگا، آپ کے کردار کا جائزہ لینا ہوگا، آپ کی عبادات کو دیکھنا ہوگا، آپ کے معاملات کو دیکھنا ہوگا، آپ کے روزمرہ کے معمولات کو دیکھنا ہوگا، آپ کے خوشی اور غم کے موقع پر لوگوں کے ساتھ جو رویے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ جب ہم یہ سب کچھ آپ کے طریقے پر کریں گے، یقیناً آپ اللہ کے محبوب تھے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں کرائٹیریا یہی دیا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرے، کیونکہ ہم میں سے تو ہر ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہی ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں وہ اخلاق اپنانے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ عبادات اس طریقے پر کرنی ہوں گی جس پر آپ نے کی، وہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ، گھر میں اور باہر وہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. 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 يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين یا مالک یوم الدین یا ذا الجلال والاکرام، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اسلام پر جمائے رکھنا. یا اللہ فتنوں کے اس دور میں تو ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ پورے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا. یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دینا. اللہ حشر کا دن ہم پر آسان کر دینا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حوض کوثر پر پانی نصیب فرمانا. آپ کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ آپ کے وہ قریب ترین لوگوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہمیں آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما.
ہم ایسے مسلمان ہوں جن پر آپ فخر کر سکیں. یا رب العالمین ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے. یا رب العالمین تو ہم سب کو بہترین اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہمیں شکر اور صبر کرنے والا بنا. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, انہیں نیکی پر قائم رکھ, انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں عطا فرما, انہیں سارے امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے شوہر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین انہیں بہترین کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. اللہ تو ان پر رحمت فرما. اللہ جو زندہ ہیں ان پر بھی اپنی رحمت فرما. جو فوت ہو چکے ہیں ان پر بھی اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. اللہم اصلح لنا دیننا, اللہ ہماری دین کی اصلاح کر دے. اصلح لنا دنیانا, اللہ ہماری دنیا کی اصلاح کر دے. اصلح لنا آخرتنا, اور ہماری آخرت کی اصلاح کر دے. یا رب العالمین ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے, اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین ہمیں زندگی کی حقیقتوں, موت کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت سے آگاہ فرما دے. ہماری ہر طرح کی جہالت اور لا علمی کو دور کر دے. ہم چیزوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنے. یا اللہ ہم دنیا کے دھوکے سے بچ سکیں. یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما, اور اس کوشش کو ان سے قبول فرما لے. یا اللہ ہماری پاک افواج کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما. یا اللہ انہیں دنیا میں سرخروئی عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک کو جو اندرونی اور بیرونی خطرات اور خدشات ہیں, یا اللہ پاک فوج کو ان سے نبٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو ہر طرح کی مدد عطا فرما. یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرما, بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی جوان سرو کر رہے ہیں, جہاں جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں, جس جس سرحد پر متعین ہے, یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی سربراہ ہیں تو اپنی رحمت سے ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھنا اور اپنی پسند کے کاموں سے لیتے رہنا. یا رب العالمین جو لوگ بھی جہاں جہاں پریشان حال ہیں, دکھی ہیں, تکلیف میں ہیں, بیمار ہیں, ان کی مدد فرما. یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو ہسپتالوں میں سسک رہے ہیں, کرا رہے ہیں, ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں بری بیماریوں سے بچا. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے کینسر اور ہر طرح کی موذی بیماریوں سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین تو ہر طرح کے دکھوں اور پریشانیوں اور دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین تو پاک نیکی کو بہترین کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ تم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, اپنی سلامتی میں رکھ, ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ. ربنا تقبل منا, اللہ تو ساری دعائیں سن لے, جو ہم نے مانگی ہے وہ بھی اور جو مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی. تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. حاضرین مجلس کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما, جو ان کی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ نازل کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.